آپ نے زیادہ بولنے کو کہا منہ کی بواسیر تو میں اس کو یہ تو نہیں کہتا منہ کی بواسیر، لیکن یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کیا ہیں اس کا پہلا پتہ ہمارے بولنے سے لگتا ہے۔ اچھا، ہم نے کیا پہنا ہوا ہے، ہم کس طریقے سے چل کے آئے ہیں، ہمارے بال کیسے ہیں، ہماری گھڑی کون سی ہے، یہ ان چیزوں سے بھی پتہ لگتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آدمی اپنے امیج کو ریوائز بھی کر لیتا ہے۔ ایک آدمی آیا اور آ کے اس نے عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن جو ہی اس نے گفتگو کی تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ تو بہت ہی دانشور آدمی ہے، یہ تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں۔ لہٰذا ہم کیا ہیں، باہر کی دنیا سے اور لوگوں سے ہمارا تعارف ہمارے بولنے سے ہی ہوتا ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں، منہ سے کیا فکرہ نکالتے ہیں، یہ اس سے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فکرے ہم بنا کے بھی نکال سکتے ہیں، یعنی جھوٹ جھوٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو دیکھ کر مجھے بہت مسرت ہوئی، آپ تشریف لائے تو میرے گھر میں خوشیوں کی بہار آ گئی، ہم اس طرح کی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس چیز کو آپ زیادہ دیر تک چلا نہیں سکتے۔ اصل میں ہماری زبان نہیں بولتی، ہمارا دل ہماری زبان کے رستے بولتا ہے۔ جس طریقے سے ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے، آنکھوں میں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا جو ہے نا دل اور دماغ دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر آنکھوں میں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اس لیے خون کا یہ گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہ نہیں بول رہا ہوتا۔ ہمارا دماغ کیا ہے، ہمارا سوچ کیا ہے، وہ بول رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہماری تربیت کیا ہے، ہم نے کس طریقے سے زندگی کا، جس کو انگریزی میں بڑا اچھا لفظ ہے ورڈ ویو، چیزوں کے بارے میں ورڈ ویو ہمارا کیا ہے نا، نظریہ کیا ہے، ہمارا زاویہ نگاہ کیا ہے، وہ بولتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ آپ ذرا سا کسی شخص کو ایموشنل امبیلنس میں کر دیں، ایموشنل امبیلنس میں کر دیں نا، تو وہ ایک دم وہ جو اصل ہے نا وہ بولنا شروع کر دے گا، اصل بولنا شروع کر دے گا۔ آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک طوطے کو سکھایا تھا، ہیلو ہاؤ آر یو، ویلکم، وڈ یو لائک ٹو ہیو اے کپ آف کافی اور ٹی۔ تو جو بھی مہمان آتے تو وہ طوطا فوراً کہتا ہے ہیلو ہاؤ آر یو، ویلکم، وڈ یو لائک ٹو ہیو اے کپ آف کافی اور ٹی۔ تو مہمان بڑا خوش ہوتا، سارا بھی کہتے کیا طوطا ہے بھائی، کیا ذہین طوطا ہے۔ تو ایک دن ایک اور آدمی آیا تو اس کے پاس ایک بلی بھی تھی، ہاتھ میں بلی تھی۔ تو بلی نے ذرا سے غرائی دیکھ کے تو طوطے نے ایک دم کہا ہیلو ہاؤ آر یو، وڈ یو لائک ٹو ہیو اے کپ آف ٹی اور کافی۔ بلی نے پھر کہا تو اس نے کہا ہیلو ہاؤ آر یو، وڈ یو لائک ٹو ہیو اے کپ آف کافی اور ٹی۔ بلی اور غرائی تو کہنے لگا ٹیں 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 ٹیں، جو اس کی اوریجنل آواز تھی نا وہ نکلنا شروع ہو گئی۔ اسی طریقے سے انسان کبھی بھی خوشی کے اس میں ہو، انسان کے پاس دولت بہت زیادہ آ جائے، انسان سے کوئی چیز چھن جائے، کسی جگہ پہ اس کو لگے کہ میری بے عزتی ہو گئی ہے، کسی ایموشنل اپ سیٹ میں آئے، تو پھر انسان کی ٹائیں 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 اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جعلی طور پہ ہم بول نہیں سکتے، لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بولنے کا فن سیکھے، وہ اپنے اندر محنت کرے، اپنے آپ کو بنائے۔ اگر وہ اندر سے بنا ہو، یعنی اگر اس کے اندر سچائی ہوگی تو اس کی بات میں بھی سچائی آ جائے گی۔ اچھا، اگر اس کے اندر دیانت اور ایمانداری ہوگی تو آ جائے گی۔ اگر وہ واقعی دل سے رسپیکٹ کرتا ہے تو اس کے ویسے فکرے بن جائیں۔ وہ جو پرسنالٹی ٹریٹ ہے نا، جو یوٹیلیٹیرین پرپز کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں ایئر ہوسٹس اسمائل، ایسے والی اسمائل جو ایک دم کسٹمر کو دیکھا اور اسمائل، یوٹیلیٹیرین پرپز کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پرسنالٹی، دیکھیں نا آپ کسی بڑی فرم میں جا رہے ہیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نے سوٹ پہنا ہوگا، بریف کیس پکڑا ہوگا، پراپر بال پراپر کام کیے ہوں گے، ہر چیز کی ہوگی، تو یہ یوٹیلیٹیرین پرپز کے لیے تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ حقیقت کے اندر جو آپ ہوتے ہیں نا اندر سے، وہ آپ کے منہ سے نکلتا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا، پہلی بات تو یاد رکھنے کی ہے کہ اگر آپ اندر سے بنے ہوئے ہوں گے تو آپ کی بات بنی ہوئی ہوگی، اس کا پڑھے لکھے ہونے سے تعلق نہیں ہے، اندر سے بنے ہوئے ہوں گے تو پھر آپ کی بات بنے۔ ایک یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ غیر ضروری بولتے ہیں۔ ایک مشق کیجئے، مطلب جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں وہ بھی، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ ویڈیو ختم ہوگی اور بند ہوگی نا، آپ یہ طے کیجئے کہ اگلے 24 گھنٹے میں کوئی ایسا فکرہ منہ سے نہیں نکالوں گا جس کا کوئی پرپز نہ ہو۔ مثلا مجھے پانی چاہیے تو محمد مجھے پلیز پانی لا دیجئے، اب اس کا ایک پرپز، یہ تو میں منہ سے نکالوں گا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی بات کہ جس کا بیان کر دینا ضروری ہے، وہ تو میں کروں گا، لیکن اس کے علاوہ میں نہیں بولوں گا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ آپ 24 گھنٹے میں سے نا بیشتر وقت خاموش رہیں گے۔
اور جو ہماری انرجی کا ایگزٹ ہے نا وہ ہمارے بولنے سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اگر آپ بولنے پر کنٹرول کر لیں اور وہی بولیں جو ناگزیر ہے. میرا ایک شعر ہے، ماورائے سخن کو جاننے تک، ماورائے سخن کو جاننے تک سوچتا ہوں کہ گفتگو کیوں ہو. اللہ کرے میرا اس پر عمل بھی آ جائے کہ جب تک آپ کو اس گفتگو کے آبجیکٹو کے بارے میں اویئرنیس نہ ہو تو منہ سے فکر مت نکالیے. اور یہ اگر آپ ورزش اس کی مشق کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ شام کو نا آپ اپنے اندر کتنی بصیرت پائیں گے. خاموشی اصل میں آپ کے باقی تمام حواس کو زیادہ طاقت دے دیتی ہے. جب آپ بولنے میں انرجی لگ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی سننے کی، سونگنے کی، دیکھنے کی باقی چیزیں جو ہے نا وہ سطحی ہو جاتی ہیں. اور جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ کا سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. سننے کی طاقت بڑھنے سے پھر سمجھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. آپ کی دیکھنے کی طاقت جو ہے نا وہ آبزرویشن، فوکس کرنے کی طاقت آپ کی بڑھ جاتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، تیسری بات بلکہ، کہ بات کرتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ صرف اس لیے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ میں بڑی شے ہوں، یعنی ہر وہ چیز، اس کے آگے ضمنی بہت سے سٹیپ ہیں، ہر وہ چیز جس سے میری اپنے ایگو، میرا اپنا اہنکار، بہت زبردست ہندی کا لفظ ہے اہنکار، میری ایگو، میری جو انا ہے، یعنی میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے، آپ کی کیا عزت ہوگی جو میری عزت ہے، آپ کے پاس کیا وسائل ہوں گے جو میرے پاس وسائل ہیں. یعنی جب آدمی اپنے وسائل کر رہا ہو، اس کے لیے بھی آپ ایک مشق کریں. 24 گھنٹے میں آپ ایک طے کریں کہ میرا روزہ ہے، میں نے میں اور میرا اور میری یہ لفظ نہیں استعمال کرنا. گفتگو بند، میرے فکرے میں میرا، میری یہ نہیں آئے گا. تو آپ دیکھیے گا کہ ایک دم جو چیزیں پیسے سے ہم نہیں خرید، جو ہم پیسے سے خرید سکتے ہیں، اس کی میں میرا اور میری آپ ختم کر دیں تو وہ چیزیں جو ہم پیسے سے خرید سکتے ہیں نا ان کی سیلیبریشن ختم ہو جائے گی. میرا گھر، میری کار، میری عزت، میرا احترام، میرا تو میرا 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 کر کے آپ بیسیکلی، میرے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو میرے ارد گرد ہیں جن کی وجہ سے میں بڑا ہوا ہوں، یعنی میں خود نہیں بڑا، میں ان کی وجہ سے بڑا ہوا ہوں. تو جب آپ ان کا اظہار کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر سے وہ چیزیں خود بخود نکلنی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ آپ کی ہیں واقعی اور جن کی وجہ سے آپ بڑھے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سوشلی اس طرح کی گفتگو کبھی بھی اگلے کو آپ کے بارے میں بہت ہائی سوچنے پر نہیں مجبور کرتی، بلکہ اگلے کے اندر ایک وحشت طاری کرتی ہے. ایک شخص جو 5 مرلے کے مکان میں رہتا ہے، آپ اس کو 50 دفعہ بتائیں گے کہ میں تو 2 کنال کے مکان میں رہتا ہوں، میرا تو بجلی کا بل ہی 4 لاکھ روپے آتا ہے، ہمارے ہاں تو گھر میں جو ہے نا جو کولڈ ڈرنکس آتے ہیں وہ وہی 25,000 کے تو کولڈ ڈرنکس آ جاتے ہیں ہمارے گھر میں، ہمارے یہاں تو نوکروں کی تنخواہ میں 6 لاکھ روپے لگ جاتا ہے. اچھا، اب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ اگر تو بیچارہ بنا ہوا نہیں ہے تو آپ سے عجیب متاثر ہو کے آپ اس کے اندر ایک وحشت طاری کر دیں گے. اور اگر وہ بنا ہوا آدمی ہے تو وہ 5 مرلے والا آپ کا دل میں تمسخر اڑا رہا ہوگا کہ یار یہ کتنا غریب آدمی ہے کہ پیسے کے علاوہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، پیسے کی بات کرنے کے علاوہ. لہٰذا دوسرا آدمی اگر نہیں بنا ہوا تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے اس کو امپریس کر دیا، لیکن آپ نے ایکچولی اس کو ڈپریس کر دیا اور اس پہ وحشت طاری کر دی. اور اگر وہ بنا ہوا آدمی ہے تو آپ نے ایک ایسا بندہ کریٹ کر دیا جس کو آپ کی اصلیت کا پتہ لگ گیا، جس کو پتہ لگا کہ آپ تو کوئی شے ہی نہیں ہے. ہاں، یہ ہے. اور دوسری جو ہے، یہ تو ایک بات یہ ہم نے کرنی ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں کرنی، پہلی مشق، کہ جو بغیر پرپس کے ہو. نمبر 2، ایسی بات جس میں میرا اور میری کا لفظ نہ آتا ہو. اور تیسرا میں آپ کو ایک اور مشق کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کوئی بھی بات ایسی نہیں کرنی جس کے اندر اخلاق سے گری ہوئی گفتگو، چاہے وہ ہم مذاق میں کر رہے ہیں. گفتگو میں ابے تبے، گندے الفاظ، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک نا، یعنی اپنے آپ کو بھی گالی دے رہے ہوں گے، دوسروں کو بھی گالی دے رہے ہوں گے، ان کا تکیہ کلام گالی بن جاتا ہے، تکیہ کلام گالی. یہ بھی آپ کو نا دیکھیں نا، ہر الفاظ کی انرجی ہوتی ہے، لفظ کی انرجی ہوتی ہے.
لفظ کی اپنی برکت ہوتی ہے. اوئے الو کے پٹھے، اس کی اپنی انرجی ہے. السلام علیکم، اس کی اپنی انرجی ہے. جب آپ مسلسل نیگیٹو انرجی کے الفاظ بولیں گے نا تو وہ انرجی ٹرانسمٹ ہو کے واپس آپ کے پاس آئے گی، وہ ٹرانسپورٹ ہو کے آپ سے. اور جب آپ کسی کو بھی گالی دیتے ہیں تو ایکچولی وہ غلاظت نا آپ کے اندر بھی اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ گندی گفتگو کرتے ہیں، اچھا آپ سطحی گفتگو کرتے ہیں، آپ کا اپنا لیول بھی سطحی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات. اس سے میں آپ کو اس خوشی کا اظہار جو اپنوں کے ساتھ ہم ایک فن طبع کے لیے گفتگو کرتے ہیں، جو لائٹ گفتگو کرتے ہیں، ہلکا پھلکا مذاق کرتے ہیں، میں اس سے منع نہیں کر رہا. میں آپ کو اس کی جگہ سے اس کی وجہ سے ایک بہت سخت ایک طرح کا ماتھے پہ تیبڑیاں چڑھایا ہوا بندہ نہیں بنانا چاہتا. جو ایک وٹ ہے، وٹ جو ہے وہ بڑی ایک پازیٹیو اور ایک سپیریئر چیز ہے، لیکن وٹ اور مسخرہ پن میں فرق ہونا چاہیے. اسی طرح مزاح اور مذاق میں فرق ہونا چاہیے. یعنی میں آپ کو مذاق کرنے سے منع کر رہا ہوں، میں مزاح سے منع نہیں کر رہا. اسی طرح میں آپ کو وٹی ہونے سے منع نہیں کر رہا، میں آپ کو جوکر بننے سے منع کر رہا ہوں. تو وٹی بن جائیں، جوکر نہ بنے. تو یہ 4-5 باتیں جو ہمیں اپنے گفتگو میں اظہار کرنا چاہیے. ایک بات اور ہے جس کو ہم مشق کر سکتے ہیں کہ ہم اندازہ لگائیں کہ اس کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہیں نا، میں اتنا ہی اونچا بولوں جتنا 4 آدمیوں کو ضرورت ہے. اپنی آواز کو نا لاؤڈ نہ کریں، لمبا اونچا بغیر ضرورت کے نہ کریں. مطلب ایک مجمع سے گفتگو کرنی ہو تو آپ کو زور سے بولنا پڑے گا. 4 آدمیوں کے سامنے آپ کو چلانے اور چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو چلانا اور چیخنا اور زور زور سے بولنا یہ بھی گفتگو کے میں آپ کی گفتگو بہت کمزور کر دے گا. تو مختلف لوگوں نے اس طرح کہا ہے، وی آر وٹ وی ایٹ، وی آر وٹ وی تھنک، وی آر وٹ وی سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے جہاں تک آپ کا باہر کی دنیا سے تعارف کا تعلق ہے، اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ وی آر وٹ وی سے، منہ سے ہم کیا نکالتے ہیں. اور میں اپنی بات کو ختم کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم سے ختم کرتا ہوں کہ گوشت کے 2 لوتھڑے ہیں، ایک رانوں کے درمیان اور ایک جبڑوں کے درمیان. جو ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے، آپ نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور دیکھیے دنیا کے فسادات، دنیا کی لڑائیاں، دنیا کے اندر نفرتیں، ان کا آغاز زبان کے استعمال سے ہوتا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو تھوڑی سی مشق بتائی ہے، میں بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کیجیے.